ہوتا، روزہ رکھتا، فحضر الافطار فنام قبل ان یفطر لم یأکل لیلتہ ولا یومہ حتی یمسی. اگر ابتداء اسلام میں مسئلہ یہ تھا کہ کسی نے روزہ رکھا ہے، افطار کا وقت آیا اور افطار سے تھوڑا پہلے اگر اس کو سو گیا، اس نے نیند لگ گئی اس کی، افطار سے پہلے اگر سو گیا تو اب پوری رات وہ کچھ نہیں کھا سکتا. اس کو رات بھی ویسے ہی روزے کی حالت میں گزارنا ہے، دوسرا دن بھی روزے کی حالت میں گزارنا ہے، یعنی مسلسل اسے 2 دن اور 1 رات کا روزہ رکھنا ہے. دوسری شام حتی یمسیا، شام تک اس کو بھوکا رہنا پڑے گا. یہ اصول تھا. کیوں؟ اللہ نے شروع میں ہی قانون رکھا تھا کہ رات میں سونے کے بعد آپ کچھ نہیں کھا سکتے اور اپنی ازدواجی تعلقات قائم نہیں کر سکتے. اللہ نے یہ قانون رکھا تھا. کہتے ہیں وَكَانَ قَيْسَ بْنَ سِرْمَةَ الْأَنصَارِيَّ كَانَ صَائِمًا. قیس بن سرمہ انصاری رضی اللہ عنہ روزہ رکھے ہوئے تھے، روزے کی حالت میں تھے اور دن بھر کام کیے تھے، گھر سے باہر جا کر روزے کی حالت میں کام کیے ہیں. شام کو حتی اذا حضر الافطار، وقت جب افطار کا یا شام ہوئی تو اپنے گھر لوٹے اور محنت مزدوری کر کے آئے تھے، لیکن مزدوری کر کے کچھ کمائے نہیں تھے. ممکن ہے کھیت میں کام کیے ہو، مزدوری نہیں ملی. تو جب شام کو گھر پہنچے اپنی بیوی سے سوال کیا حل عندک طعام، گھر میں کچھ کھانے کو ہے افطار کے لیے؟ تو بیوی نے جواب دیا لا، نہیں. ولیکن انطلقوا فالتمسوا، آپ انتظار کیجئے، میں گھر سے باہر جاتی ہوں، تلاش کروں گی کوئی افطار کا انتظام ہو جائے تو میں آپ کے لیے لے کر آتی ہوں. ذرا تصور کیجئے کہ جس گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہے وہاں سحری کیسی ہوئی ہوگی. جس گھر میں افطار کا انتظام نہیں ہے سحری کیسی نہیں ہوگی. وہ سحری کر کے روزہ رکھے ہیں اور روزہ رکھ کے دن بھر کام کیے ہیں، شام کو جب گھر پہنچے تھے افطار کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. سوچی کھجور بھی نہیں ہوگی، تب تو بیوی نے کہا تو کچھ بھی نہیں. باہر نکلی بیوی، پڑوس میں گئی ہوگی، کچھ مانگ کر واپس لایا. لیکن حدیث کے الفاظ ہے قد عمل کل اللیل کل یوم، پورا کا پورا دن محنت و مشقت کیے تھے، پورا جسم تھکان سے چور تھا. اس چور ہونے کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے فغلبت عیناہ، بیٹھے ہوئے تھے گھر میں، اسی وقت ان کی آنکھ لگ گئی. اللہ کیا منظر رہا ہوگا. بیوی جب گھر سے پڑوس سے کچھ لے کر آئی، پڑوس سے اپنے شوہر کے لیے افطاری کا انتظام کر کے لائی ہے، لیکن جیسے شوہر پر نظر پڑی تو آنکھ لگ چکی ہے. کہا خیبۃ لک، ہائے میرے سردار تم تو محروم رہ گئے. کیونکہ اب معلوم تھا اصول یہ ہے کہ آپ کچھ کھا نہیں سکتے. ہائے افسوس خیبۃ لک. اور یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، شوہر بیوی کا تعلق جو ہوتا ہے، واقعی اگر وہ شوہر اور وہ بیوی نیک ہو، اسلامی زندگی گزار رہے ہو، ایک دوسرے سے واقعی محبت ہو، تو ان کی محبت کو اللہ نے مثالی محبت قرار دیا ہے. بیوی نے کہا خیبۃ لک، ہائے افسوس آپ تو محروم رہ گئے کیونکہ آپ کھا نہیں سکتے. کہتے راوی پوری رات ویسے ہی گزاری. اب جس گھر میں افطار نہیں تھا تو سحری کیسی رہی ہوگی، ویسا روزہ، دن بھر کا روزہ، دن بھر کی مزدوری، رات کا پھر پورا کا پورا روزہ، اب پورا کا پورا دن دوسرا دن روزہ رکھنا ہے. حتی اذا انتصف النہار، جب آدھا دن گزرا غشی علی، بے ہوش ہو گئے. آدھا دن گزرا، کیونکہ حالت کیسی آپ جان رہے، آدھا دن گزرا تھا، بے ہوش ہو گئے. فذکر عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کا تذکرہ کیا گیا، اللہ کو اس بندے کے عمل پر اتنا پیار آیا، اتنی رحمت آئی کہ اللہ نے قرآن کی آیت نازل فرما دیا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم. اے لوگوں، یہ جو قانون تھا کہ تم رات میں بیوی سے ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتے، وہ اصول بھی ختم. اور کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. اب جو تمہارے لیے پابندی تھی کہ سو گئے تو نہیں کھا سکتے، اب یہ پابندی بھی ختم ہے، رات بھر کھا پی سکتے ہو. سوچنے کی بات ہے، ایسا روزے کو، اتنے سخت روزے کو بھی ان لوگوں نے برداشت کیا ہے. تو ایسی ہمارے پاس تو کنڈیشن نہیں ہے، نہ ہمارے پاس گھر کے حالات ایسے ہیں، نہ ہمارے اوپر اتنا سخت قانون ہے. اس لیے اللہ کے بندو، میں آپ سے یہ بات کہتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اگر آپ میں سے کسی نے اب تک روزہ چھوڑا بھی ہوگا، آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ایک بھی روزہ نہیں چھوڑیں گے. اور بہت سارے لوگ جو بیڑی کے عادی ہیں، تمباکو کے عادی ہیں، صبح فجر سے سحری سے لے کر افطار تک تو وہ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن افطار کے فوراً بعد بیڑی ہونا، سگریٹ ہونا، تمباکو ہونا، اللہ کے بندوں کبھی سوچا آپ نے
آپ تو صبح سے شام تک روکے رہے ہیں، اس رکنے کی وجہ کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو حلال سے روکا ہے، اور آپ روکے ہیں، حلال سے روکے، حرام سے روکے۔ لیکن کبھی آپ یہ سوچا کہ جو اللہ نے حرام سے ہمیشہ کے لیے روکا ہے، اس کو آپ تھوڑی دیر کے لیے روک رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ آپ ہمیشہ کے لیے اپنے آپ کو حرام سے روک دیجئے، یہی آپ کے روزے کا مقصد ہے۔ لعلکم تتقون، جو اللہ نے کہا وہ یہی ہے کہ ہماری زندگی کے اندر تقویٰ آ جائے۔ رمضان کے مہینے میں آپ اس کا خاص طور سے خیال رکھیں۔ دوسرا، قرآن کی تلاوت کثرت سے کریں۔ قرآن کی تلاوت بڑی اہم چیز ہے، قیامت کے دن یہ کام آئیں گے۔ روزہ اور قرآن دونوں ایک ساتھ اللہ کے سامنے پہنچیں گے۔ اب قرآن تو ہم کو دکھ رہا ہے، لیکن وہ قرآن جو پہنچے گا، اللہ کا کلام، اس کی شکل کیا ہوگی وہ اللہ کو معلوم ہے۔ روزے کی شکل کیا ہوگی اللہ کو معلوم ہے۔ یہ دونوں قیامت کے دن اللہ کے سامنے پہنچیں گے اور اللہ سے کہیں گے کہ اللہ یہ رات جاگتا تھا، قرآن پڑھتا تھا۔ روزہ کہے گا کہ دن میں اس نے بھوکا رہ کر روزہ رکھا، فشفعنی فی، اے میرے رب میری سفارش اس کے حق میں قبول فرما۔ دونوں کی سفارش اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن قبول فرمائے گا، اور دونوں کو بڑا اونچا مقام حاصل ہے۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور عبادات میں اکیلا روزہ وہ مقام رکھتا ہے کہ جس کو اللہ نے کہا ہے کہ میں اس کا بدلہ دوں گا۔ روزے کے اندر اصل میں صبر ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، اللہ رب العالمین صبر کرنے والوں کو بے حساب اجر دے گا۔ اسی لیے اس کا اندازہ نہیں کیا جا سکتا کتنا ثواب اللہ دے گا، بلکہ اس روزے کا مقام یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسپیشل جنت میں اس کا ایک دروازہ بنایا ہے۔ جنت کو اہل علم نے ایک بات کہی ہے کہ جہنم کے دروازے 7 ہیں، جنت کے 8 ہیں۔ وہ ایک جو ایکسٹرا دروازہ جنت میں ہے، اس دروازے کا نام ہے ریان۔ اور ریان کا جو معنی ہوتا ہے اصل میں روزہ افطار کرنے کے بعد، جو صبح سے شام تک آپ بھوکے پیاسے رہے ہیں، اور شام کو جو پانی پیتے ہیں، وہ پانی پینے کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے اس کو رئی بولتے ہیں۔ رئی یعنی شدت کی پیاس کے بعد انسان کو پانی مل جائے، اس پانی کے استعمال کے بعد، پینے کے بعد سکون ملتا ہے، اس کو رئی کہتے ہیں۔ اور رئی سے مبالغے کا صیغہ ہے ریان، انتہائی آخری درجے کا سکون جو